ہمارے پاس جو دلائل ہیں کہ تراوی 8 رکعت نہیں ہے بلکہ 20 رکعت ہے، اس کے لیے دلائل کا کتب حدیث کے اندر انبار موجود ہے۔ میں صرف 6 چیزیں یہاں آپ حضرات کے سامنے مختصراً پیش کروں گا۔ 2 تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں ہیں جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بیان کیا گیا، اور 2 خلفائے راشدین کے حکم ہیں، اور 2 صحابہ کرام جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عمل ہیں کہ جو تراویح کے 20 ہونے کو ثابت کرتے ہیں۔ پہلے 2 حدیث آپ سماعت فرمائیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، المعجم الکبیر للطبرانی میں، اور مسند عبد بن حمید کے اندر ایک روایت ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح ادا فرماتے اور اس کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وطر بھی پڑھتے تھے۔ دوسری روایت جو تاریخ جرجان للسہمی کے اندر موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان، کہ ایک رمضان کی ایک رات میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور فصلی الناس 24 رکعۃ واوتر ب3، لوگوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کل 27 رکعتیں پڑھائیں، جس کے اندر پہلے 24 پڑھائیں پھر 3 پڑھائیں۔ 24 کے اندر 4 جو پڑھائی گئی وہ عشاء کے فرض تھے، 20 رکعتیں تراویح تھیں، اور 3 رکعتیں اس کے بعد علیحدہ کر کے بتایا کہ وطر تھے۔ یہ 27 رکعتیں تھیں، اور اس میں بالکل درست طریقے سے بات منطبق ہو جاتی ہے۔ تو لوگوں کو 24 رکعتیں جو پڑھائی ہیں ان کے اندر 4 عشاء کے فرائض اور 20 رکعت تراویح تھی۔ تو یہ 2 حدیثیں ہیں جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 رکعت تراویح کا اہتمام فرمایا۔ اس کے بعد اب 2 خلفائے راشدین کا 20 رکعت کے لیے حکم فرمانا ملاحظہ فرمائیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ ہی کے اندر یہ روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھرمار ہے اس طرح کی روایات کی کہ جو ہے مطلب جمہور امت کے لیے استدلال ہے کہ جس میں 20 رکعت تراویح کا کئی روایات سے ثبوت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ امر رجلا یصلی بہم 20 رکعۃ، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جن کو آپ نے لوگوں کا امام مقرر کیا۔ تو اس سے واضح ہوا۔ اچھا، دوسری بات کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو اہتمام کرایا اپنے گھر کے اندر نہیں کرایا، یا کسی چھپ کر کسی جو ہے گاؤں کے جنگلات کے اندر اہتمام نہیں کرایا، مسجد نبوی کے اندر اہتمام کرایا ہے۔ تمام صحابہ کی جماعت موجود ہے، سب نے وہاں نماز پڑھی ہے، ایک صحابی کی بھی نکیر ثابت نہیں، کسی صحابی نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ 8 رکعتوں کو 20 کیسے بنا رہے ہیں۔ ایک صحابی کا بھی اس پر جو ہے اعتراض نہیں ہے، تو معلوم کیا ہوا، رکعتیں تھی ہی 20، تو اعتراض کس بات کا؟ تو جب صحابہ میں سے کسی کا بھی اعتراض ثابت نہیں تو اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ تراویح کتنی رکعتیں ہیں؟ 20 رکعتیں ہیں۔ 8 رکعت کا شوشہ چھوڑنے والے یہ 20 سے پیچھے ہٹا کر اور 8 پر لانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا 20 پڑھتے ہوئے شاید طبیعت نہیں کرتی، تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی 8 ہی پڑھنا شروع کر دیں۔ دوسرے خلیفہ جلیل القدر خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی عام طور پر کیا کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعتیں شروع کی ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 حدیثیں سامنے آ گئی، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم آ گیا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ مطلب جو ہے روایت ان کے متعلق موجود ہے کہ ان علی امر رجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعۃ، کہ حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ آپ سب لوگوں کو 20 رکعت جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائیں۔ تو یہ دوسرے جلیل القدر صحابی رسول اور خلیفۃ المسلمین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بھی قول اور اپنا حکم اس پر ثابت ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں۔ اب 2 جلیل القدر صحابہ کا عمل 20 رکعت تراویح پڑھانے کا ملاحظہ ہو۔ مصنف ابن ابی شیبہ ہی کے اندر ہے کہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو مدینہ میں 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وطر پڑھاتے تھے۔ اسی طرح دوسرے صحابی ابو ملیکہ
کے متعلق بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے. تو یہ کل 6 دلیلیں ہو گئیں، 6 دلائل ہوئے. 2 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل 20 رکعت تراویح کا، اور 2 میں 2 بڑے بڑے مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات کا حکم، اور 2 میں ابی ابن کعب اور ابو ملیکہ کا عمل. یہ جو ہے سارے کے سارے دلائل 20 رکعت کو ثابت کرتے ہیں.